اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وضو۔ تو اس عنوان کے متعلق یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ، حدث کے بغیر وضو کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے۔ عمرو بن عامر کہتے ہیں، میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کا کیا معمول تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے ایک شخص کو اس وقت تک وضو کافی ہوتا تھا جب تک اسے حدث لاحق نہ ہوتا۔ حدیث مبارکہ، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کرے۔ ایک حضرمی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا، فسا یا ذرات، وہ ہوا جو بہانے کے مقام سے خارج ہو۔ حدیث مبارکہ، بکری کا گوشت اور ستو کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ، وضو میں ناک صاف کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے وہ ناک صاف کرے، اور جو ڈھیلے سے استنجا کرے وہ طاق ڈھیلے لے۔ حدیث مبارکہ، شک کی بنیاد پر وضو نہ کرے جب تک بے وضو ہونے کا یقین نہ ہو۔ حضرت عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جس سے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز میں کسی چیز ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے۔ حدیث مبارکہ، دونوں پاؤں دھونے چاہیے، قدموں پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا جبکہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور جلدی جلدی پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ بلند آواز سے پکار کر کہا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب۔ حدیث مبارکہ، دوسرے کو وضو کرانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے تو گھاٹی کی طرف گئے اور حاجت سے فارغ ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں نے پانی ڈالنا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی جگہ تیرے آگے ہے۔ حدیث مبارکہ، نماز کا وقت آ جانے پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صبح کی نماز کا وقت آ گیا، پانی تلاش کیا گیا تو نہ ملا، آخر تیمم کی آیت اتری۔ حدیث مبارکہ، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں مل کر وضو کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ، وضو اور غسل دائیں جانب سے شروع کرنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے متعلق عورتوں سے فرمایا، غسل دائیں جانب اور وضو کے مقامات سے شروع کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتا پہننا ہوتا، کنگھی کرنی یا پاکی حاصل کرنی ہوتی، الغرض آپ کو ہر ذی شان کام میں دائیں جانب سے
آغاز کرنا اچھا لگتا تھا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ توسید کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔